ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. آپ میں سے بعض احباب کو تو خیال ہوگا کہ ہم نے سد ذرا پر ایک سیشن کیا تھا. سد ذرا کے معنی ہیں بلاکنگ دا مینس، کہ ہر وہ چیز جو حرام کی طرف لے جائے وہ اٹ سیلف حرام ہو جاتی ہے. جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا جی، پریونشن اور پریکاشن از بیٹر دین دی کیور. اس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث دیکھی تھی کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین. حرام الحلال دونوں آبویس ہے، واضح ہے. وبینہما امور مشتبہات، لیکن ان دونوں کے ان بٹوین ایک گرے ایریا ہے جس کو ہم ایمبیگوس ایریا کہتے ہیں. لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سارے لوگ نہیں جانتے. فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات میں پڑ جائے وہ ایونچولی حرام میں پڑ جاتا ہے. اس زمانے میں لوگ بھیڑ بکریاں چراتے تھے بہت سارے. تو آپ نے ایک مثال دی کہ جیسے ایک چراگاہ ہے بادشاہ کی، تو بادشاہ نے منع کیا کہ کوئی میری چراگاہ میں نہ آئے. اب کوئی اگر گڈریا جو ہے، جو شیفرڈ ہے، وہ قریب قریب لے جاتا ہے اپنی بکریوں کو، تو بکری کا کیا ہے، اس کو تو آپ نے نکیل نہیں ڈالی ہوئی، بکری منہ مار دے گی اور بادشاہ ناراض ہو جائے گا. فرمایا حم اللہ محارمہ، اللہ کی جو چراگاہ ہے وہ اللہ کے لیے حرام کردہ چیز قرار دی. فلا تقربوہا، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بدکاری نہ کرو، اللہ نے کہا کہ بدکاری کے قریب نہ پھٹکو. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا. تو یہ جو ہے نا یعنی اسلام کی ایک حکمت والی بات ہے. اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ امام ابن قیم نے اعلام الموقعین میں 99 ایگزامپلس دی تھی اس کی سد ذرا کے سلسلے میں. تو آج ہم اسی سے شروع کرتے ہیں. ہم نے کچھ مثالیں کسی کے ذہن میں ہوں تو آپ کو قسم کا فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یاد دہانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس ضمن میں آ جائے گا. ورنہ ہم لیکن کوشش کریں گے کہ 20 30 25 30 کرنے کے بعد آپ سے کہیں گے چلے 10 بتائیں نا. تو ذرا آپ اویئر رہیے گا ذرا کہ کون کون سی مثالیں ہیں. مثلاً آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ انعام میں آتا ہے نا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم ان کو جو انہوں نے بتوں کے استھان بنائے ہیں یا بت بنائے ہیں، ان کو تم برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ان ریٹیلیشن وہ تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہیں گے. تو جو بھی چیزیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں نا، ان سے بھی بچنا چاہیے نا. بسا اوقات جو ہے اگر آدمی حکمت کے ساتھ نہ چلے تو آدمی جو ہے نا وہ بڑا نقصان کر دیتا ہے. تو شریعہ میں شیخ صاحب بیٹھے ہیں احون البلیتین، تو جو دو برائیاں ہیں ان میں سے چھوٹی برائی کو بسا اوقات جو ہے آپ کو پریفر کرنا پڑتا ہے کہ تاکہ آپ بڑی، یعنی ایک آدمی جو ہے وہ اس کے پیچھے قاتل لگے ہوئے ہیں مثال کے طور پر، اور آپ کے پاس وہ چھپ جاتا ہے، اب آپ کو پتا ہے یہ قتل کر دیں گے اس کو. تو ظاہر ہے کہ آپ کا کام نہیں ہے کہ اس کو سچ بولیں، آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو قتل سے بچائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وہ آپ نے لیکچر پہلا سنا ہوا ہمارا، وہی ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. آپ نے یو ہیونٹ مسڈ مچ. تو یہ ہم نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دی ہے نا. وہ مثال کیا ہے کہ آدمی جو ہے نا کہ ایسے کام سے بچے جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. اور اب آپ بہت ساری مثالیں ہیں. مثلاً جمعے کے اوقات میں منع کیا گیا ہے کہ آدمی خرید و فروخت بند کر دیں. فائدہ قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. فاسعوا کا بڑا پیارا ترجمہ کیا گیا، دوڑ دھوپ کرو. جب جمعے کی اذان ہو جائے تو دوڑ دھوپ کرو، یعنی نماز کی تیاری کرو. یہ پہلی اذان ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوا کرتی ہے. پھر جب مدینہ منورہ کی آبادی بڑھ گئی تو حضرت عثمان نے ایک اور اذان شروع کر دی.
تو ماشاء اللہ تبارک اللہ. دیکھیں جی انتظامیہ جاگی تو ہے نا جی، چاہے لیٹ جاگی. تو ہم نے آج وہی سد ذرا، سد عربی زبان میں کہتے ہیں روکنا کسی چیز کو، جیسے ہم کہتے ہیں ڈیم، سد اسوان. ذرا جو ہے یہ ذریعہ کی جمع ہے، مینز. بلاک کرنا، بلاکنگ دا مینز. ہم نے وہ حدیث شریف دیکھی ہے کہ ایک بادشاہ کی چراگاہ ہے، ہم اللہ محارمہ، اللہ کی جو چراگاہ ہے، پیسچر آف اللہ، واٹ اللہ ہیز پروہیبٹڈ. تو اگر کوئی چرواہا قریب جائے گا تو کیا ہوگا؟ بکری کسی وقت بھی منہ مار دے گی اور بادشاہ آپ سے ناراض ہو جائے گا. تو انسانی نفس بھی بکری کی طرح نا، انسانی نفس بھی بڑا منہ مارنے سے باز نہیں آتا. تو اس لیے آدمی کو پریکاشن تو یہی ہے کہ آدمی تھوڑا برائی سے، یعنی ایک آدمی روز پب میں جا کے سافٹ ڈرنک پیتا ہے، تو سافٹ ڈرنک پینا تو جائز ہے، لیکن آپ کیوں منع کہیں گے؟ کیونکہ وہ کمپینین شپ بن جائے گی نا، اس کی دوستی بن جائے گی. ہر روز جاتا ہے تو کسی دن وہ کہے گا میں بھی غم غلط کر لیتا ہوں. تو جو ہے نا وہ کسی کی برتھ ڈے ہوگی، کسی کی کوئی اور اینیورسری ہوگی، تو وہ اس کو پارٹیسپیٹ کرے گا. تو اس لیے آدمی کو بچنا چاہیے ہر ایسی چیز سے. جو ابھی ہم جو ہمارا آج کا اصل ٹاپک ہے وہ تو ہے جو ہمارے محترم شیخ صاحب نے ہمیں دیا ہے. تو ساتھ یہ ہم پرانا ٹاپک آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا، جی دونوں چلاتے ہیں، اسی کی طرف آ رہے ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ اسلام میں اڈاپشن جائز نہیں ہے، اڈاپشن جائز نہیں ہے، لیکن فوسٹرنگ کو انکریج کیا گیا ہے. اب اڈاپشن کیوں جائز نہیں ہے؟ بڑا کمزور ہے کمزور. اڈاپشن جائز نہیں ہے اور فوسٹرنگ کو تھوڑا مضبوط کرے، فوسٹرنگ کو جائز قرار دیا گیا ہے، بہتر قرار دیا گیا. اب اڈاپشن کیا ہے؟ اڈاپشن قرآن پاک میں آتا ہے نا جی کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ اقسط ہے، زیادہ ایکوٹیبل ہے. تو اڈاپشن نہیں ہوتا ہے کہ بایولوجیکل پیرنٹس کا بتایا نہیں جاتا بچے کو. ہی may end up marrying his own sister or his own close relative, which is maybe not allowed in Islam. محرمات سے، تو کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کچھ، اور اس کا پھر حق بھی ہے بایولوجیکل پیرنٹس کا پتہ ہونا. تو اڈاپشن کو پھر اس کے بعد وراثت ہے. اسلام خون کی بنیاد پر وراثت رکھتا ہے. پردے کے احکام جو ہے اور اسلامک جو انٹریکشن ہے نا، یعنی عورت کے لیے ظاہر ہے کہ گھر میں وہ پابندی نہیں ہے کہ ہر وقت وہ سر پہ دوپٹہ یا حجاب رکھے. تو لیکن کیونکہ وہ ایسے ریلیٹیوز کے درمیان ہوتی ہے، انر سرکل آف دی فیملی، کہ جس کو آپ محرم کہتے ہیں. اب محرم تو سنا ہوگا آپ نے لفظ، کہ ابھی تو سعودی عرب نے پابندی ہٹا دی ہے، پہلے تو ہوتی تھی کہ وہ کہتے ہیں محرم کو ہونا تمہارے ساتھ. تو محرم کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں تھا. تو اس میں ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے خوبصورت بات لکھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ رفقہ مامونہ ہو، ایسی کمپینین شپ ہے جس میں سیکورٹی اینڈ سیفٹی ہے، اس میں خواتین جا سکتی ہیں. بہرحال ابھی تو انہوں نے وہ اٹھا ہی دی ہے، پابندی ہی اٹھا دی ہے آج کی وہ لبرلائزیشن جو چل رہی ہے دنیا بھر میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الخلوہ بالاجنبیہ، خلوہ کہتے ہیں پریویسی کو، تو محرم کے مقابلے میں اجنبیہ، کہ ایسی عورت جو اجنبی ہے آپ سے. خلوہ کمپلیٹ پریویسی نا، اس سے منع فرمایا ہے. محرم کے مقابلے میں ہوگی نا اجنبی عورت، چاہے آدمی قرآن کیوں نہیں پڑھا رہا ہے، چاہے خلوہ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ دو لوگ جو رات گزارے ایک چھت کے نیچے جو محرم نہیں ہے، تیسرا شیطان ہے. لازمی نہیں ہے کہ دے انوالو ان فاحشہ،
لیکن وہی پریونشن از بیٹر دین کیور. یعنی اگر ایک شیفیلڈ سے مانچسٹر سے کوئی لڑکا لڑکی برمنگھم یونیورسٹی میں آتے کہتے ہیں ایک ہی کمرہ لے لیتے ہیں, لیکن وہ محرم نہیں ہے تو ان کے لیے جائز نہیں ہے ایک ہی کمرہ لینا, کیونکہ اگر وہ رہیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ کسی وقت بھی وہ حرام میں پڑ سکتے ہیں. تو اسلام جو ہے وہ سد ذرا, بلاکنگ دا مینس اینی تھنگ وچ لیڈس ٹو حرام. یہ جو آج کے دور میں چیٹنگ لوگ کرتے ہیں بہت ساری جو ہے نا حرام ہے یہ سب. غیر محرموں کے درمیان چیٹنگ ہو رہی ہے, گپیں لگ رہی ہیں اور پھر وہ آگے آگے کام جاتا ہے, تو یہ شرم جائز نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہے. قرآن یہ کہتا ہے فلا تخضعن بالقول, کہ نرم اور لبچدار آواز میں بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے بات کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, وہ آدمی طمع میں پڑ جائے جس کے دل میں مرض ہے. کوئی دیکھو نا کوئی شریف آدمی کسی کی بہو بیٹی سے بات کرتا ہے, اس کے دل میں تو نہیں ایسی بات ہوتی, لیکن عورت جب فون پہ بات کرتی ہے تو دوسرے اینڈ پہ کون ہے کیا پتہ. فون اٹھانا عورت کے لیے جائز ہے, بات کرنا چاہیے, لیکن ریزنیبل مینر میں. خواہ جو ہے نا وہ میٹھی اور سریلی اور پی آر ایکسرسائز نہیں ہونی چاہیے, ہونا چاہیے سیدھی سیدھی ریزنیبل طریقے سے بات کی جائے. اور فیطمع الذی, کیونکہ دوسرے اینڈ پر جو شخص ہے اس کے دل میں کوئی مرض یہاں اخلاقی مرض سے مراد ہے, یعنی وہ ہارٹ پیشنٹ نہیں ہے لیکن وہ اخلاقی طور پر اس میں اگر مرض ہے تو وہ کسی طمع میں پڑ جائے. تو یہ شریعت اسلامی کا ایک بیوٹی ہے کہ شریعت ہر اس چیز کو روکتی ہے. اب عورت کا اصل میں دائرہ کار جو ہے, ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, پھر تھوڑے سے اور کریں گے. یہ جیسے مثلا شراب کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر یا شراب, 10 طرح کے لوگوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. اور آپ جانتے ہیں جس معاملے میں لعنت ہو اس کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ جو شراب ڈھوتا ہے, جو لے جاتا ہے, جو سرو کرتا ہے, جو بیچتا ہے, جو ساقی ہے, جو جس کو جو پیتا ہے وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ ہے کہ قریب نہ پھٹکو جو چیز اللہ نے حرام ٹھہرائی ہے. اور اس میں شاید اس دن کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ کچھ ہمارے لوگ ٹیسکو پر یا موریسن پہ کام کرتے ہیں, تو شریعہ نے اس میں شریعہ کونسل میں مجھے کہنا چاہیے کہ انہوں نے ریلیکس اتنا کیا ہے کیونکہ مسلمانوں پر رزق کے دروازے بھی بند نہیں کیے جا سکتے. فاتقوا اللہ ما استطعتم, کیونکہ وہ مینلی گروسری بزنس ہے, وہ مینلی شراب کا بزنس ہے. لیکن پب میں کوئی آدمی جا کر جاب کر لے تو وہ مناسب نہیں, جائز نہیں ہے, اس کا کوئی روا نہیں ہے. تو غض بصر یعنی یہ مردوں کے لیے بھی حکم ہے نا جی, کہ وہ پرائی عورتوں کو تاڑنا اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں بری نظر سے دیکھنا. تو یہ اسی لیے حتیٰ کہ گھر میں بھی آدمی کے لیے یہ ہے کہ حکم دیا گیا کہ تو اگر کوئی آدمی گھر میں بھی پیرنٹس کے آپ نے کمرے میں جانا ہے تو 3 اوقات میں اسے بھی اجازت لینا, بچوں کو بچپن سے سکھایا جائے. ایک جو ہے عربوں میں رواج تھا کہ وہ تھوڑا سا دوپہر کو سستاتے تھے. آج کل یہاں اتنی لمبا دن ہوتا ہے گرمیوں میں, یہاں بھی دل کرتا ہے کہ تھوڑا سا آدمی گھنٹہ جو ہے نا کیلولا کر لے. تو وہ اس وقت وہ اپنے پورے لباس میں نہیں ہوتے تھے, ظاہر آدمی لیٹا ہوا ہے. تو اسی طرح فجر سے پہلے اور عشاء کے بعد فلاسن عورات اللہ, 3 اوقات جو ہے فرمایا گیا کہ یہ بچوں کو بھی یہ سکھایا جائے کہ بے محابہ پیرنٹس کے کمروں میں نہ جائیں وغیرہ وغیرہ. یا اگر گھر میں کوئی اور کپل رہتا ہے, بیٹا بیٹی شادی شدہ ہے, تو ان کا بھی خیال رکھا جائے. عورت قرآن میں آتا ہے نا جی وَلَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اسلام میں تعدد ازواج جائز ہے, لیکن 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا منع ہے ایک ہی نکاح میں. کیونکہ ہوتا ہے نا سوک کہتے ہیں جی سوکن, تو وہ ہوتی ہے تو اس سے خونی رشتوں کے ٹوٹنے کا بھی برا تصور. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھوپھی اور بھتیجی کو بھی جمع نہ کرو, خالہ اور بھانجی کو بھی جمع نہ کرو ایک ہی نکاح میں.
تو ایسی عورتیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں سے بھی سد ذرا میں آتا ہے کہ ان کی رشتہ داری جو ہے نا وہ ختم ہو. بہت ساری ہم نے مثالیں دیکھی تھی اس دن. تو یعنی قبروں پر مسجدیں بنانا منع کیا گیا، قبر کو پکی کرنا، اونچی کرنا، قبروں کی طرف نماز ادا کرنا. مجھے جانے کا اتفاق ہوا مشہد میں. تو مجھے اپنا لاہور کے رہنے والے ہیں، تو لاہور میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار یاد آ گیا. بالکل اسی کی کوئی ڈیٹو کاپی تھی، آپ نے تو شاید دیکھا. تو اسی طرح کے، اور ایک آدمی آیا اس نے آ کر سیدھا سجدہ کیا. اب ہمارے ساتھ جو گروپ تھا، میں نے ان سے کہا کہ بھائی جی یہ ہمارے جاہل لوگ ہیں. تو میں نے کہا یہ جاہل لوگوں کو سمجھانا میرا کام ہے کہ آپ کا کام ہے، علماء کا؟ کیونکہ وہاں انہوں نے بہت بڑا کمپلیکس بھی بنایا. یعنی ایران میں وہاں کے لوگ شاید ان کی خوشی کا یہ طریقہ ہے کہ وہ رات کو نکل آتے ہیں گھروں سے، سڑک کے کنارے یا کہیں پارک میں یا کسی مزار پہ، وہاں جا کے وہ پکنک مناتے ہیں. تو مزاروں پہ بھی انہوں نے وہی ماحول رکھا ہوا ہے. بہت سارے فوارے لگے ہوئے ہیں. کیوں شیخ؟ فوارے لگے ہوئے ہیں. اور ہر شہر میں 2-4 مزار انہوں نے ضرور رکھے اس کام کے لیے کہ وہاں پر فوارے لگے ہوئے ہیں اور لوگ پکنک کا سما ہے. آپ جاتے ہیں قبر پہ تو آپ کو موت یاد آنی چاہیے کہ یا آپ وہاں پر پکنک منائیں اور خوشگپیاں. اور بہرحال یہ ایک نقطہ ہے، بہت عرضہ آ گیا تھا بیچ میں. تو یہ منع ہے شریعت میں. شریعت میں اب یہ بھی نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں ان کی بدحالی ہوتی ہے کہ وہاں پر چلنے کا راستہ بھی نہ ہو. یا گوروں کے قبرستان دیکھے تو پھول لگے ہوئے ہیں، باقاعدہ ہر چیز ڈسپلن ہے. جیسے ان کی باقی زندگی ڈسپلن ہے ویسے قبرستان بھی ڈسپلن ہے. ہمارے لوگوں کی باقی زندگی بھی ڈسپلن نہیں ہے، قبرستان بھی ڈسپلن نہیں ہے. بہرحال تو عورت کا اصل جو اسلام اس کا محور قرار دیتا ہے وہ اس کا گھر ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. تو یہ یعنی عورت کا اصل جو ہے نا اس کا جو اس کی نشاطات، اس کی ایکٹیویٹیز کا ہے نا، وہ اس کا گھر ہے. تو اجازت ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ، اب ہم اسی موضوع پہ آتے ہیں مسجد کی طرف کہ فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن. ابو داؤد کی روایت ہے کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں سے جانے سے منع نہ کرو، لیکن ان کے گھر جو ہے ان کے لیے بہتر ہے. وہ ایک بڑی لمبی حدیث ہے، میں نے وہ لکھ لی تھی کہ ام حمید سعدیہ سعدیہ یہ آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک. فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے اس بات کا، مگر تیرا ایک گوشے میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے حجرے میں نماز پڑھے، اور حجرے میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر کے دالان میں نماز پڑھے، اور تیرا دالان میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو جامع مسجد میں جا کے نماز پڑھے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہی ہوا کہ عورت کے لیے اگرچہ جواز ہے، کوئی آدمی اس کو روک نہیں سکتا. تو کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ امامت بھی نا، ابھی یہاں پر ایک شروع ہوا تھا معاملہ، یہ بڑا اس کو میڈیا میں اچھالا گیا کہ خاتون جو ہے وہ امام بن جاتی ہے نا، کہ ہم وہ برابری کہتی ہے نا، برابری. اور وہ ایک ہمارے میں مینٹل ہیلتھ سیٹنگ میں کام کرتا ہوں، تو ایک خاتون تھی بوسنیا کی، تو وہ کہتی ہے میں پرافٹ ہوں. وہ آئی ہیں تو وارڈ کا ٹی وی توڑ دیا انہوں نے. شروع کہاں سے ہوا؟ شروع وہ کسی کونٹری روڈ پر، نام نہیں لیتا، اس دکان پہ گئیں جہاں پر شراب بک رہی تھی، اور انہوں نے وہاں بوتلیں توڑ دی کہ تم مسلمان ہے شراب بیچتے. وہ انہوں نے پولیس کو بلا لیا، پولیس ان کو پکڑا. جب انہوں نے جیسی باتیں کی، پولیس نے کہا کہ یہ پریزن کا کیس، یہ مینٹل ہیلتھ کا کیس ہے، وہ ہمارے پاس لے آئے.
اب وہ کیس مجھے ریفر ہو گیا، میں اس سے بات چیت کی، نماز پڑھی اس نے، سارا کچھ کیا، قرآن پڑھا، کتابیں دی، کہتے نہیں کہ پرافٹ. میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے چھوٹی سے ختم نبوت پر انگلش میں نا، وہ دی ان کو، بہت باتیں کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد بھی فرماتا ہے کہ رجال میں سے ہم نے، مردوں میں سے ہم نے جو ہے وہ بنائے. کہتے کچھ بھی کہو آپ کو میری نبوت پر ایمان لانا پڑے گا. 2-3 ہفتے گزر گئے اسی طرح. پھر میں نے ایک دن کہا کہ چلو ہائپوتھیٹیکلی اگر آپ پرافٹ ہیں تو پھر آپ نماز پہ پڑھایا کریں گے. کہتے کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا مہینے میں کچھ ایام ہوں گے تو آپ کہیں گی کہ ہم بورڈ لگا دیں گے مسجد پر کہ امام صاحب جو ہے وہ چھٹی پر ہے، امام صاحب امام یو ریڈیکیول میں. یہ فزیکلی آپ کی ہے ایک چیز، تو آپ کیسے اس دوران بھی نماز پڑھائیں گے؟ کہتے نہیں اس دوران میں کیسے پڑھا سکتی ہوں. تو میں نے کہا پھر ہم بورڈ لگا دیں گے، امام صاحب ذرا چھٹی پر ہے. اور میں کہ آپ ینگ لیڈی ہیں، ہو سکتا ہے 40 days والا معاملہ بھی آ جائے، آپ پریگننٹ ہو جائیں تو پھر ہم 40 days کے لیے کہیں گے مسجد بند ہے. کہتے امام یونٹی کیوں میں یہ. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ سوچیں. دوسرے تیسرے دن مجھے کنسلٹنٹ کا فون آ گیا. میں نے کہا پھر پڑھ گئی مصیبت. اس نے کہا ہوگا میرے خلاف ہی بات کی ہوئی. کہتی واٹ یو ہیو سیڈ ٹو سو اینڈ سو. میں کہا واٹ ہیپن. کہتی ہے وہ کہتی ہے آئی ایم نو مور پرافٹ. اللہ آئی ایم نو مور پرافٹ. میں پرافٹ نہیں ہوں. بہرحال آہستہ آہستہ وہ پھر کمیونٹی میں آ گئی، یہاں اسپار میں رہنے لگ گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعہ نے جو خواتین کا ایک حدود، اور اپنے حدود میں ان کے لیے بھی قرآن 2-3 آیتیں قرآن کی خاص ہیں کہ من عاملہ، جس نے بھی اچھے کام کیے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے بلندی کے مقامات ہیں، بستی کے مقامات بھی ہیں. لیکن دائرہ عمل جو ہے اسلام جو ہے نا وہ خواتین کو جو طے کرتا ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں میں انتہائیں کافی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ویسٹ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے تو خواتین کو مساجد میں لانا بہت ضروری ہے. ہم لوگ ویسٹ انڈیز میں گئے، ٹرینیڈاڈ میں ایک ٹریننگ کورس کرانا تھا وہاں کے ائمہ کو، اور ہماری خوشگوار حیرت ہوئی کہ 60% امام جو تھے برت تھے اور 40% دعویٰ ورکرز، وہ کہتے تھے دعویٰ ورکر جو تھی وہ خواتین تھی. وہاں 2-3 جمعے پڑھانے کا بھی اتفاق ہوا تو جمعے میں بھی یہی حالت تھی کہ جمعے میں بھی 60% مرد اور 40-35% خواتین تھی. میں نے امام صاحب سے کہا کہ وہ 150-200 سال پہلے یہ گورے لے گئے تھے ان کو وہاں پر شوگر کین پلانٹیشن کے سلسلے میں ٹرینیڈاڈ میں. وہاں بھی برمنگھم کی طرح 150-200 مسجدیں ہیں، لیکن ہر مسجد جو ہے پرپس بلٹ ہے، یہاں کی طرح نہیں ہے کارنر شاپ کو مسجد بنایا ہو. تو وہاں ہر مسجد پرپس بلٹ ہے اور خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ. تو جمعے کے بعد میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ یو کیم فرام سب کانٹیننٹ انڈین سب کا، وہاں تو عورتیں اتنی مسجدوں میں نہیں جاتی تھیں. یعنی ہمارے یہاں تو پرابلم ہوتی ہے نا کہ میں بیوی کے ساتھ اگر سفر کر رہا ہوں خاص طور پر صبح سرحد میں، تو نماز کا وقت ضائع ہو رہا ہے، اس میں بھی نماز پڑھنی ہے، ہم نے تو پڑھنی ہے. ہم کہتے ہیں پیچھے کھڑے ہو جاؤ ہمارے، پڑھ لو مسجد میں. اور وہاں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسجد میں عورت کیسے آ گئی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی مشہور ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کے گھروں سے اللہ کی فیمیل سرونٹس کو، اللہ کی باندیوں کو روکو نہیں، منع ہے روکنا. تو وہ وہاں پر تو ایک عجوبہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ مسجد میں، حالانکہ وہ لگی پوری لپٹی بھی ہوں پھر بھی لوگ جو ہے نا وہ یہ دیکھنا کہ شاید کوئی بڑا شریعت کے خلاف کام ہو گیا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے میں نے حدیث پڑھی ہے کہ خواتین جاتی تھیں. یہ زیادہ بات ہے تھوڑی بہت شروع تھی، جیسے دن کے اوقات میں خواتین کم جاتی تھی، زیادہ تر عشاء میں اور فجر میں جو اندھیرے میں نماز ہوتی تھی بیچاری نہیں جاتی تھی. اسی لیے فرمایا گیا نا کہ بہترین صفحے مردوں کی اول ہے، خواتین کی آخری ہے. وہ ان بٹوین جو ہوتی ہے وہ نوجوان بچے پڑھتے تھے، یعنی لڑکے ان بٹوین ہوتے تھے. اور عام طور پر مرد حضرات جو تھے تھوڑا توقف کرتے تھے کہ خواتین
چھوڑ کے چلی جائے مسجد. تو بعد میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. یعنی بعض روایات میں آتے ہیں 2 صفیں ہوتی تھی مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کی بھی. تو لیکن خواتین اپنی بھی جماعت کر سکتی ہیں آپس میں. خواتین جو ہے نا یہ مشہور روایتیں آتی ہیں کہ حضرت عائشہ بھی پڑھاتی تھیں اور بھی یعنی ورقہ کے بارے میں آتا ہے. تو ایک حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے یعنی اتھینٹک حدیث ہے کہ اگر تم سے تمہاری گھر والی اجازت مانگے مسجد جانا چاہتی ہو تو منع نہیں کرو. تو حضرت عمر نے اتنا ضرور کیا تھا کہ علیحدہ سے دروازہ بنا دیا تھا. تو میں نے وہاں پر امام صاحب سے پوچھا کہ آپ لوگ سب کانٹیننٹ سے آئے ہوئے ہیں تو آپ لوگ اتنی خواتین مسجد میں آتی ہیں؟ وہ کہتا ہے look brother, we are living in the West over 150 years. If you don't activate your women in the Islamic activities, you lose them. اگر آپ خواتین کو اسلامی یعنی اشاعتات میں, اور مجھے اپنے اس وقت اس کا نام تھا صدام حسین, بس یاد آ گئی کہ برمنگھم میں انہوں نے خواتین کے لیے گیلری بنائی تھی, لیکن بعد میں ان کا عذر تھا کہ مرد ہی زیادہ ہو گئے, اب کیا کریں, مردوں کے لیے فرض ہے جمعے کی نماز, عورتوں کے لیے فرض نہیں ہے. عیدین میں بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی سب خواتین کو, بچیوں کو, عورتوں کو لے جایا کرتے تھے, حتیٰ کہ جنہوں نے نماز نہ بھی پڑھنا ہوتی ان کو بھی, تاکہ وہ دعا میں شریک ہوں, ذکر اذکار, تحلیل و تسلیم میں شریک ہوں, اور اوپن ایئر میں نماز ہوتی تھی. تو یہ تو ہو گیا تھوڑا سا. اب ہمارے ہاں جو اصل میں مسلمانوں میں جو انتہائیں ہیں, ایک انتہا آپ دیکھتے ہیں کہ پرسوں ایک BBC پر مین نیوز میں وہ کہتے تھے 2 سال ہو گئے ہیں طالبان کے آئے ہوئے, طالبان کے حکومت میں آئے ہوئے 2 سال پورے ہو گئے تھے. وہ انتہا ہے کہ خواتین کو تعلیم سے, سیکنڈری ایجوکیشن انہوں نے دکھایا تھا, ایک رپورٹ ڈاکومنٹری تھی تھوڑی, تو اس میں بھی انہوں نے روکا ہوا ہے. اور یہ ایک انتہا ہے نا کہ اگر آپ کو فیمیل ڈاکٹرز چاہیے تو اگر آپ ان کو سیکنڈری ایجوکیشن نہیں دیں گے تو فیمیل ڈاکٹرز کہاں سے آئیں گے, نرسز کہاں سے آئیں گی. یعنی بالکل روک دینا, لیکن انہوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے ٹیمپریریلی روکا ہے, لیکن وہ ٹیمپریریلی بھی 2 سال سے اوپر ہو گئے. یعنی شریعت کی ڈیپتھ نہ ہو تو پھر وہ لوگوں کی داڑیاں ناپتے ہیں کہ داڑھی کتنی لمبی ہے. طریقہ اسلام میں کبھی نہیں ہوا کہ لوگوں کی داڑیاں ناپی جائیں اور لوگوں کو جو ہے کہ. اب دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں, مجھے ایران میں بھی اس کا بڑا اتفاق ہوا کہ ایران میں بھی انہوں نے, وہاں پہ ایک لبرلائزیشن دنیا بھر میں ہے کہ ایران میں انہوں نے, ان کا قانون ہے باقاعدہ وہاں پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا, کہ سر پہ دوپٹہ ہونا ضروری ہے. اگرچہ وہ دوپٹہ وہ بے نظیر ٹائپ ہوتا ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, وہ آدھا سر سے زیادہ, لیکن وہ بہرحال کیونکہ قانون ہے لوگوں کو پابندی کرنی پڑتی ہے. اسی طرح آپ سعودی عرب میں دیکھیں تو وہاں سعودی اور غیر سعودی عورت کا ایک پہچان ہے کہ سعودی عورت نقاب میں ہوگی, اور غیر سعودی اگر ایجپٹ کی ہے یا سیریا کی ہے وہ حجاب میں ہوگی. اب یہ نقاب اور حجاب کی بحث بھی مسلمانوں میں کافی طول پکڑ گئی ہے, حالانکہ دونوں طرف دلائل موجود ہیں. تو یہاں بعض لوگ ہوتے ہیں بڑا وہ مطلوب کرتے ہیں نقاب والی خواتین کو, وہ بھی جائز نہیں ہے, اور بعض جو نقاب والی لوگ ہیں اس وہ حجاب والی کہتے ہیں یہ کیا پردہ ہوتا, پردہ تو صرف چہرے کا ہوتا ہے. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس کے خواتین کمفرٹیبل ہو. اگر میری بیوی جو ہے وہ نقاب لیتی ہے اور بیٹی جو ہے وہ حجاب لیتی ہے تو میں دونوں کو سمجھتا ہوں کہ دونوں اگر وہ اس نقطہ نظر سے اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے کرتی ہے, دونوں کے لیے جواز موجود ہے. اور شریعت میں یعنی آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء, سلفی علماء جیسے ناصر الدین البانی صاحب بھی ہے, وہ بھی حجاب کے قائل ہیں, اور سلفی علماء میں نقاب کے بھی قائل موجود ہیں. یعنی جو اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے پردہ, آپ میں سے اکثر احباب نے دیکھی ہوگی, تو انہوں نے بہت سارے دلائل دیے ہیں کہ نقاب ضروری ہے, یعنی چہرہ ڈھانپنا ضروری ہے.
اور ہمارے ہاں وہ حجاب والے جو ہے نا وہ ریٹ پہ ہی رہے ہیں، وہ دفاعی انداز میں رہے ہیں، حالانکہ اس کو بھی اتنی ہی اہمیت دینا ضروری ہے تاکہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ویلکم. تو نقاب اور حجاب کی بحث میں جو متوازن بات ہے وہ یہی ہے کہ لیو اٹ ٹو دا ویمن فوک. اگر وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس معاشرے میں بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ نقاب والی زیادہ توجہ دوسروں کے لیے لیتی ہیں حجاب کی نسبت، تو شاید وہاں حجاب ہی اولا ہو. اور بعض ایسے سوسائٹیز ہیں جہاں پر شاید نقاب اولا ہو. تو ایوری کیس ہے. یہ ہمارے اینکر صاحب ہیں، تو یہ لفظ ان کو جملہ اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں سیدھی مارو، لاٹھی مارو. جی ہاں، صاف میسج یہ ہے کہ نقاب بھی اسی طرح شریعت میں اس کا جواز ہے، اس کے دلائل ہیں، جیسے حجاب کی بھی دلائل ہے. اور حجاب کی بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی جو روایات آتی ہیں اس میں آپ کی اہلیہ محترمہ کی بہن تھی اسماء، ان کے بارے میں انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے. فرمایا کہ جب عورت بالغہ ہو جائے تو جائز نہیں ہے سوائے چہرے کی اور ہاتھ کے اس سے کوئی اور جسم کا کوئی حصہ نظر آئے. اس سے حجاب والے دلیل پکڑتے ہیں. اور نقاب والے یدنین علیہن من جلابیبہن، سورہ احزاب کی جو آیتیں ہیں کہ اپنے پلو اپنے چہروں پر ڈالنا، اس کے لیے بھی. اور حج کے دوران جو ہے نقاب نہ لینا جو ہے اس سے بھی حجاب والے جو ہے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ بس اوقات جو ہوتی ہے بعض عرب خواتین آپ دیکھیں گے انہوں نے ایک چھجا سا لگایا ہوتا ہے آگے تاکہ وہ نقاب جو ہے چہرے کو نہ لگے. وہ ایسے ہی تکلف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. اب وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی برقع ضروری ہے، چادر سے گزارا نہیں. یہ آپ لیو اٹ ٹو دا ویمن فوک. اگر وہ چادر سے سمجھتی ہیں کہ ہم شریعت الہیہ پر عمل پیرا ہے تو وہ چادر بہتر ہے. اگر وہ ٹوپی والا برقع چاہتی ہے تو ٹوپی والا. لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں، حالانکہ شرع میں اس کا مذاق بنانا جائز ہے. اگر عورت اپنے آپ کو اس میں کمفرٹیبل فیل کرتی ہے تو شی گاٹ آل دا رائٹ. ریڈیکیول کرنا جو ہے منع ہے دونوں کو. یعنی وہ اسلام کا مزاج یہ ہے نا کہ رمضان کے دوران صحابہ سفر کرتے، کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے ہوتے، کچھ روزہ نہ رکھے ہوتے. لیکن جو روزہ رکھے ہوتے وہ دوسروں پر تنقید نہیں کرتے، اور جو روزہ نہ رکھے ہوتے وہ روزہ رکھنے والوں پر تنقید نہیں کرتے. بلکہ ایسا بھی ہوا کہ سخت گرمی میں کچھ لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے. اب وہ جیسے ہی پڑاؤ پر پڑا تو وہ تو شیڈ ڈھونڈنے لگ گئے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا وہ اونٹوں کو باندھنا اور ٹینٹوں کا لگانا اور فائر ووڈ کا لانا اس میں لگ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ ثواب لے گئے. یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایوری کیس ہیز ٹو بی ڈیلٹ آن میرٹ. یعنی 17 رمضان کو رسول اللہ پیالہ منگواتے ہیں اور سب کے سامنے پیتے ہیں دن کے اوقات میں، کیونکہ جنگ بدر تھی، فزیکل اسٹرینتھ چاہیے آپ کو. یا آپ عرفات کے میدان میں منگواتے ہیں پیالہ، اور کیونکہ حاجی کے لیے وہ روزہ نہیں، ہم لوگوں کے لیے ہے وہ عرفات کے دن اگر ہم حج پہ جائیں 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن وہاں پر نہیں ہے کیونکہ آپ کو بہت ساری فزیکل ایکسرسائز کام کرنے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس تقریباً 15 منٹ ہیں، اگرچہ وہ جو ہیں ہمارے جو بہت سارے سورج نکلنے اور ڈوبنے کے اوقات میں نماز منع کی گئی ہے. تو ایک صاحب تھے نا، وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جا کے زکوٰۃ کلیکٹ کر کے آئے. وہ آئے زکوٰۃ لے کے، کہا جی یا میں آپ کو زکوٰۃ کلیکٹ کر کے آیا، اور یہ لوگوں نے مجھے تحفے دیے. شکریہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ میں حل جلست فی بیت ابیک، اپنے باپ کے گھر میں بیٹھتا تو میں دیکھتا کس طرح تجھے تحفے دیتے ہیں. تو کیونکہ عامل ایک حکمران بن کے یا ہمارا ڈپٹی بن کے گیا تھا، لوگوں نے تو وہ بھی اسٹیٹ گفٹس ہیں. اس میں بہت سارے آج کے ہمارے سیاسی دور میں بہت سارے لوگوں کے لیے اس میں پیغام ہے کہ جو اسٹیٹ گفٹس ہیں اسٹیٹ دیتی بھی ہے اسٹیٹ لیتی بھی ہے، اس کو اسٹیٹ ٹریجری میں جانا چاہیے. اس میں خواہ مخواہ کے مسائل پیدا کرتے ہیں اور
یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو اگر کوئی بھی آپ کو اسٹیٹ کا کوئی ملا ہے تو یہ بھی سد ذرا میں آ جاتا ہے. اس طرح بہت سارے اور بھی باتیں ہیں, لیکن ہمارے پاس کیونکہ ڈیتھ بیڈ پہ کوئی کہے میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں تاکہ وہ ورثے سے محروم ہو جائے, اس کی نیت جو ہو تو وہ طلاق نہیں گنی جائے گی وغیرہ 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 وغیرہ. غزوے میں چور کے ہاتھ کاٹنے سے منع کیا گیا تھا, حضرت عمر نے بھی قحط کے زمانے میں منع کیا تھا وہ. تو میرا خیال تھوڑا سا ہم یہاں وقفہ لیتے ہیں, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتے ہیں کیونکہ ہم نے کافی موضوع چھیڑے ہیں. جی میں تھوڑا سا آپ سے رہنمائی چاہیں گے. جب عورت پیریڈ میں ہو تو ڈیورس نہیں ہوتی سمجھا, لیکن جب پریگننٹ ہوتی ہو جاتی ہے. ہمارے لوگوں کا سوال نہیں ہے, میرا آپ جواب دے دیتے ہیں. سوال ہوتا ہے نا, مقاربت نہیں ہوتی جب وہ پیریڈ میں ہوتی ہے مرد اور عورت کی نا, سیکسول انٹرکورس نہیں ہوتا. اچھا پریگننٹ ہوتی ہے تو سیکسول انٹرکورس ہو سکتا ہے. ڈیورس کہتے نہیں ہوتی جب وہ پیریڈ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, کیونکہ وہ مرد اور عورت تھوڑے دور ہوتی ہے, مقاربت کیونکہ نہیں ہوتی. صاف بات کریں طلاق نہیں ہوتی, لفظ مشکل استعمال کریں. آپ صبر بھی تھوڑا مجھے موقع دے دیں, کیونکہ میاں بیوی کے درمیان مقاربت نہیں ہوتی, قربت نہیں ہوتی اس دوران, اس لیے ڈیورس کو اس کا اتفاق نہیں ہے. بعضوں کے نزدیک تو ہو جاتی ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی. تو یہ اصل بات بھی یہی ہے, کیونکہ شریعت کے اندر جو زیادہ محفوظ اور احتیاطی پہلو ہے ہمیشہ اسی کو لیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا نا, انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہ پیریڈ سے تھی, تو اللہ کے رسول نے فرمایا ارجع, واپس بیوی کے پاس ہے, اس کو واپس لے. ایسے طہر میں جس سے مقاربت نہ کی گئی ہو, اس میں شرعی طریقہ جو ہے طلاق دینے کا. اب اس میں اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا طلاق طلاق طلاق, اور مجھے تو ہر دوسرے دن, کیونکہ ہم وہ ایک پروگرام کرتے ہیں سینٹرل ماسک کی طرف آسک دا امام, ہر دوسرے دن یہ سوال ضرور آتا ہے کہ جی اس نے غصے میں طلاق دے دی مجھے, اس نے 3 طلاقیں ایک ہی بار دے دی. تو اس میں یہی ہے کہ اس کو ایک گنا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کہتا ہے طلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہے, مختلف اوقات میں انٹرپریٹیشن. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ وَتَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, اس کے بعد یا تو ریزنیبل طریقے سے رہو یا پھر کائنڈنس کے ساتھ, احسان مربت کے ساتھ ایک دوسرے سے رخصت ہو جاؤ. تیسری مرتبہ بھی نہیں ہے. تو 3 طلاق کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اگر ایک ہی سٹنگ میں طلاق 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 کر دیا جائے. تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو اگر آپ کہیں کہ رجوع ہو ہی نہیں سکتا تو پھر وہ عدت کے احکام کا کیا فائدہ. عدت ہے نا کولنگ ڈاؤن پیریڈ ہے نا, 3 مہینے. اگر عورت پریگننٹ ہو تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے, ڈیلیوری آف دی چائلڈ ہے. تو میری گزارش یہی تھی کہ جواز, کیونکہ عدت پریگننسی کے دوران کیونکہ ان کی مقاربت ہو سکتی ہے, اور میاں بیوی کا ظاہر ہے کہ قربت کا ایک ذریعہ جسمانی اتصال بھی ہے, لیکن کیونکہ پیریڈ کے دوران وہ اتصال نہیں ہوتا. حکمت یہ ہے اس کے پیریڈ کے دوران جی ڈاکٹر, اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو ایک مرتبہ جو دے دے, لکھ کر دے دے کہ میں باقاعدہ ہوش و حواس کے خمسہ آپ کو طلاق دیتا ہوں, جی, تو وہ پھر اس کی مدت کتنی ہوتی ہے کہ جس میں وہ رجوع کر دے؟ جو خاوند بھی رجوع کر سکتا ہے اور بیوی بھی رجوع کر سکتی ہے, یہ کوئی ہے اچھا مسئلہ؟ جی یہی میں نے عرض کیا, یہی میں نے عرض کیا بھی مرتان جو آپ نے کہا. جی میں نے کہا کولنگ ڈاؤن پیریڈ جو ہے جس کو ہم عدت کہتے ہیں, اگر وہ پریگننٹ ہے تو وضع حمل ہے, ٹھیک ہے, اور اگر پریگننٹ نہیں ہے تو 3 پیریڈ ہے, یعنی 3 مہینے. ٹھیک ہے. وہ جو ایک طلاق ہے اس کی عدت کتنی ہے اور مدت کتنی ہے اس کی؟ یہی تو میں نے عرض کیا 3 مہینے. 3 مہینے اس میں اگر وہ عورت کہے کہ ٹھیک ہے میں آپ سے دوبارہ رجوع کرنا چاہتی ہوں تو پھر نکاح پڑھا جائے گا؟ نہیں, بغیر نکاح کے وہ سکھا سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا جو سوال یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ زوال کا وقت, زوال کے وقت میں, اور آپ نے فرمایا جو غروب کا وقت ہے اور طلوع کا وقت ہے,
اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، سجدہ نہیں کرنا چاہیے. تو زوال کا وقت کتنے منٹ ہوتا ہے؟ کیا وہ 10 سے 15 جی 10 سے 15 10 سے 15 میکسیمم. یہ ہمارے دوست یہاں پہ جی بس مہربانی شکریہ. سلطان باہو باس میں 1.5 گھنٹہ انہوں نے اس کا زوال کا وقت رکھا ہوا. سوال کا زوال کا. تو میں نے امام صاحب سے پوچھا، میں نے کہا میرے لیے یہ خبر کیسی جی؟ 1.5 گھنٹہ تو کسی مشہور نہیں. میں نے امام صاحب سے پوچھا، میں نے کبھی سنا نہیں ہے. یہی ہے کہ زوال سے 4-5 منٹ پہلے اور زوال سے 4-3 منٹ بعد میں آپ احتیاط کریں، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو آپ کا نقشہ چھپا ہوا ہے، ان کا نقشہ ہے، وہ 10 منٹ کا وقت ہے. تو کہتے ہیں جی وہ امام رضا خان صاحب نے ایسے لکھا. ہے میرے لیے نئی بات ہے. جناب کیا ہاں جی، یہ تو ہو گیا. اب اگلا سوال کیا ہے؟